السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے خلاصے کا وہ 5ویں پارے کا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارہ کے شروع میں اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوات۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر کیا ہوا ادا کیا کرو۔ نمبر 1، اس پارے کے اندر گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا جو درجہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو تو وہ انتشار اور افتراق سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں پر یہ ہدایت دی گئی کہ اگر عورت آپ کی نافرمان ہو، سرکش ہو، تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھا دیا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے، اور اگر وعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس سے بستر الگ کر دیا جائے، بستر اس کا الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اسے ڈانٹا جائے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، ڈانٹ سے مراد وحشیانہ انداز میں پٹائی نہیں ہے۔ عورتوں پر وحشیانہ انداز میں پٹائی کرنا، ان پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ڈانٹ ہلکی پھلکی ایسا عمل جس سے کوئی اس پر ضرب نہ پڑے، یہ تدابیر بتائی گئیں۔ اور دوسری، گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیرخواہی، امانت، عدل اور رحمدلی پر ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام حق و عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے۔ مثال آپ یہ سمجھ لیجیے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ کعبہ کے کلید برادر تھے، ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی تھی۔ بعض مسلمانوں نے کلید برادر ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا، چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اسی طرح مفسرین نے 6 رکوع کی بعد آیات میں شان نزول کے طور پر ذکر کیا کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ تو منافق نے جا کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فیصلہ میرے خلاف کیا گیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اڑایا۔ اس پر منافقین نے بڑا شور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل تابعداری فرما برداری کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے وہ گویا مومن نہیں ہے، وہ منافق کہلائے گا۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں، صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ایسی بستی سے نکال جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔
چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے فرمایا کہ موت تو کہیں بھی تمہیں آ سکتی ہے، گھر میں بھی، مضبوط قلعوں میں بھی۔ صرف جہاد کے نکلنے میں تمہیں موت کی نہیں واقع ہوگی، بلکہ موت آپ کی وہاں پر واقع ہوگی جہاں آپ کا وقت ہوگا، جو تعین ہوگا، جو جگہ ہوگی۔ چوتھی، جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار کرنے والے لوگ یہی تھے۔ سورہ نساء کے اندر یہ حکم دیا گیا، نازل کیا گیا یہ فرمان، جس میں ان کی ذلت امیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں، بغض و حسد پر مبنی رویوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے، اور مسلمان منافقوں کے بارے میں بے آواز ہو جائیں، اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ کے حکمانہ بیان کا اندازہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا۔ یعنی اے مسلمانوں، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے کہ ان کے بارے میں کہ نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ فرمایا ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو، اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ اس کے 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے، اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا۔ فرمایا جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہو، اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ واضح طور پر یہ بات ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے۔ مسلمان کے قتل کو حلال نہیں سمجھنا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت یوں بیان فرمائی گئی۔ بتایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد امت مسلمہ کی، اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے، اور اگر امت جہاد سے کنارہ کشی اختیار کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاد کے ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت علیل تھے وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ طیبہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔